السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پوری دنیا کو انسان کے اندر بعض بری صفات نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی معاشرہ میں چین اور سکون نہیں ہے، اور بنیادی طور پہ اس کا تعلق نفاق سے ہے۔ نفاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر دنیا میں کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا، وہ مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں میں بھی ہو سکتا ہے، پایا جاتا ہے، عیسائیوں کے اندر بھی، ہندوؤں کے اندر بھی، بت پرستوں کے اندر بھی، دہریوں کے اندر بھی، سیکولر ازم، لبرل ازم، سوشل ازم، ان لوگوں کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ پوری دنیا کو نفاق نے لپیٹ میں لیا ہے، جس میں بنیادی طور پہ ایک چیز ہے، وہ ہے امانت داری کا فقدان۔ اس کو خیانت بھی کہتے ہیں۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا جو حق ہے اس کو اس کا حق نہ دیا جائے، یہ خیانت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں فقی صحابی ہیں۔ عارف جی بصیر عارف جی مخیرہ شی، تو نفاق جس کا حق ہے اس کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الوضوء امانہ والصلاۃ امانہ والزکاۃ امانہ۔ کئی چیزیں گن کر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو امانت ہے، نماز امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے امانت ہے؟ امانت ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ 1,00,000 روپے میں آپ کے پاس رکھتا ہوں، 3 دن کے بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ لیکن چونکہ امانت کا معنی وسیع ہے، یہاں تک کہ پورے دین کو امانت شامل ہے، پورا اسلام پورے اسلام کا نام امانت ہے۔ ایمان اور اسلام مل کر ان کو امانت کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کہتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، اس کو قبول کریں، علی السماوات والارض، زمین کے اوپر پیش کیا، زمینوں پر اس کو قبول کریں، والجبال، پہاڑوں پر پیش کیا۔ بڑی بڑی مخلوق، مضبوط مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، جو ژالہ باری میں، دھوپ میں، بارش میں، طوفانوں میں، ہواؤں میں اپنی جگہ سے بالکل ایک بال کے برابر بھی نہیں ہلتے، پہاڑ، اس کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے کیا۔ آخر میں فرمایا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، سب نے انکار کیا، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جو انکار تھا وہ ہمارے انکار کی طرح نہیں تھا، ان کا انکار الگ ہے، آسمانوں اور پہاڑوں کا۔ اور یہ جو پیش کرنا تھا وہ اس طرح تھا کہ اللہ جل شانہ نے پہاڑوں میں اس امانت کے بار کے اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھی، پہاڑوں میں نہیں رکھی، زمینوں میں نہیں رکھی، آسمانوں میں نہیں رکھی۔ تو فابینک میں مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے اندر استعداد صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں اس پلر کو کہوں کہ بیٹھ جاؤ، یہ ستون، تو میں پاگل ہوں گا، آپ لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے۔ اس لیے
کہ جو پلروں سے ستونوں سے باتیں کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دیوانہ. وہ جواب تو نہیں دے سکتی. اس میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ اللہ تعالی ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ صلاحیت اس بوجھ کے اٹھانے کی میں نے تمہیں دی ہے، تم نے اس کو ضائع کر دی اور تم نے اس کو قبول کیا. تم نے سر کی چوٹی سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک تمہارا رواں رواں، ایک ایک اندام، ایک ایک عضو، ایک ایک پور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں. تم نے کہا الست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اب جب قبول کیا پھر قبول کرنے کے بعد اس کو نبھاتا نہیں ہے تو یہ خائن ہے، وعدہ خلاف ہے. مثلا میں آپ سے کہوں میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ میری امانت ہے، سونا تھا، یہ میرے گھر پہنچا دے. وہ میرا شاگرد بھی تھا. میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ اگر چور مجھ سے جہاز میں چرا لے یا کہیں میرے سامان سے نکال دیا جائے، کہیں گرے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوگا. اس نے سر نیچے کیا، اس نے خاموش رہا، پھر اس نے کہا میں کسی اور کو دوں گا. میں نے کہا یہ جو میں نے باتیں کی یہ تو میں نے اصول کے موافق کی. آپ کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں، وہ امانت اسے چور لے کے جاتے ہیں تو آپ اسے تاوان لیں گے. آج کل کا زمانہ نہیں رہا، لیکن یہ اصل اصول یہ نہیں ہے. اگر اس امانت کو وہ شخص خود ہی ہلاک کر دے کھا لے اس پر تاوان ہے، لیکن اگر واقعی اس سے وہ ضائع ہو گیا اس پر تاوان نہیں ہے. یہ اصولی بات تھی. تو جس شخص نے اٹھا لی، اب میں نے اٹھا لی کہ میں اس کو نہیں کروں گا، پھر میں نے اس کو کھا لیا، وہ پیسے میں نے خرچ کر دیے، اب مجھے تاوان لینا پڑے گا. اس لیے اللہ جل شانہ ہم سے قیامت میں پوچھے گا. وہ پہاڑ سے نہیں پوچھے گا، زمین سے نہیں پوچھے گا، وہ آسمانوں سے نہیں پوچھے گا، انسان سے پوچھے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل سب سے بڑی چیز جو لوگوں کے اندر آئی ہے خیانت ہے. خیانت سے معاشرہ سارا کا سارا بگڑ جاتا ہے. جھوٹ بولنا خیانت میں آتا ہے، چوری کرنا خیانت میں آتا ہے. کوئی اللہ جل شانہ کے ساتھ یعنی خیانت ہے، کوئی عمل ایسا ہے جو مخلوق کے ساتھ خیانت ہے، لیکن ہے سارا کا سارا خیانت ہے. جس کا جی چلتا ہے اسی طریقے سے. اب دنیا کے اندر ہوتا کچھ ہے حالات کے اعتبار سے اور میڈیا پر دکھایا جاتا ہے کچھ، یہ خیانت ہے. امانت تو یہ ہے کہ آپ کے نشریات آپ کے پاس جو ہیں وہ سچ سچ وہاں سے لے کے لوگوں کے سامنے سچ پیش کریں. آپ اس کا لوگوں کو اس کا حق نہیں دے رہے تو آپ سب خائن ہیں، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کوئی بھی. اور جب مسلمان کے اندر یہ چیز آتی ہے تو پھر نمونہ ہی نہیں رہا. اس مسجد کے اندر اگر مسجد کا بنانے والا، مسجد کا امام، مسجد کا مقتدا اور پیشوا وہ فرض نماز پڑھنا چھوڑ دے، لوگ اس میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے. وہ قرآن کریم کی تلاوت زندگی بھر نہیں کرتا، وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اب لوگ اس کو کیا کریں گے؟ یہاں آئیں گے. اور اس کے پاس سارا نظام بھی ہے. اس دنیا کا قلب امت مسلمہ ہے، وہ خیانت کے اندر مبتلا ہو جائے تو پوری دنیا مبتلا ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز میں امانتداری ہونی چاہیے. آج کل یہ صفت مفقود ہے اور اسی صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے، امانتداری کے نہ ہونے کی وجہ سے سب دجال کے شکار ہوں گے. اس لیے کہ پہلے سے خیانت کرتے چلے، اپنی آنکھوں کے ساتھ خیانت، کانوں کے ساتھ خیانت، ہاتھوں کے ساتھ خیانت. کان سچائی سننا چاہتے ہیں، قرآن کریم میں زبان سچائی بولنا چاہتی ہے، آنکھ سچائی دیکھنا چاہتی ہے، لیکن آپ اس کو جھوٹ سنوا رہے ہیں اور جھوٹ دکھا رہے ہیں اور جھوٹ اس پہ جو ہے وہ بول رہے ہیں تو اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. اس لیے قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی جگہ پہ استعمال نہیں کیا. یوم تکلم ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یا اللہ
مجھے آپ نے اس شخص کے جسم کا اندام اور عضو بنایا تھا، لیکن یہ مجھ پہ جھوٹ بول رہا تھا. زبان کہے گی، آنکھ کہے گی کہ یہ مجھے غلط جگہ میں استعمال کر رہا تھا، ہاتھ کہیں گے کہ یہ مجھے غلط جگہ میں استعمال کر رہا تھا. کیوں؟ امانت کے اندر خیانت، مال میں خیانت، زکوٰۃ میں، صدقے میں، کسی کے قرض میں خیانت، معاملات کے اندر خیانت، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں، چاہے اللہ جل شانہ کی بندگی ہو یا دوسری چیزیں ہوں. تو خائن بننا بھی نہیں چاہیے اور خائنین کے ساتھ مدد بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کی حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے. جو شخص خود خائن نہیں ہے لیکن خائنین کی مدد کرتا ہے، قرآن کریم اللہ پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خائنین کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، نہ لڑیں، مقدمہ نہ لڑیں، ان کی تائید نہ کریں، ان کے حق میں گواہی نہ دیں، چاہے وہ خائن حکمران ہو اور چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ صدر اور وزیر اعظم ہو اور چاہے اسی ملک کا کوئی مزدور اور نیچے کے طبقے کا آدمی ہو، کسی کے ساتھ بھی نہیں، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ پرایا ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ مالدار ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرما دے وہ فقیر ہو یا مالدار ہو، اللہ جل شانہ تم سے زیادہ اس پر مہربان. کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے غلط گواہی دے، وہ خائن ہے، آپ اس کے ساتھ ہو جائیں کہ یہ تو مالدار آدمی ہے، اس کی تو عزت داؤ پہ لگے گی، یہ تو معزز آدمی ہے اس معاشرے کا، اس کے ساتھ نہ دیں تو اس کی عزت داؤ پہ لگے گی. اللہ پاک فرماتے میں زیادہ اس کے قریب ہوں. فقیر آدمی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ فقیر آدمی، اس کا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، اس لیے میں ساتھ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ ہے غلط. اللہ جل شانہ آپ سے پوچھے گا آپ نے خائن کا ساتھ کیوں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کل تقسیم ہو رہی ہے، کوئی یہود کے ساتھ ہے، کوئی عیسائیوں کے ساتھ ہے، کوئی امریکہ کا ساتھ ہے، کوئی یورپ میں کسی ملک کا ساتھ ہے، کوئی کس کا ساتھ دے رہے، مسلمانوں کے اندر تقسیم. اور اسلامی معاشرے کے اندر کوئی بدماشوں کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی لوفروں کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی غاصبین کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی کس کے ساتھ ہے، کوئی کس خود نہیں کر رہا لیکن ساتھ دے رہا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہاری سزا وہ جہنم ہوگی آخرت کے اندر. اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے تم تو دنیا کے اندر ان کا ساتھ دو گے. سورہ نساء آیت نمبر 105 سے لے کر کئی دور تک آیات آپ پڑھیں، اس کے اندر یہی چیز ہے. ابھی قرآن پاک یہاں موجود ہے، اس کو اٹھائیں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں تو اس کا ساتھ دو گے، کل آخرت میں اس کے ساتھ کس طرح دو گے. وہاں تو سارا کا سارا کھل جائے گا، وہاں تو ہر شخص کی فکر ہوگی، وہاں تو وہ آدمی کہے گا غل میں کھوڑ لی چی دنیا کی مر گر کیا گڑی دا. جس نے دنیا میں ساتھ دیا ہے وہاں تو کیا کرے گا، وہ دنیا میں کہے گا کہ میں نے گو کھایا ہے جو دنیا میں شخص کا ساتھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات، ایک منافق نے چوری کی، ایک منافق نے چوری کی. حضرت رفاع رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، تو ان کے گھر سے چوری کی. اس کے گھر کے اندر کچھ اسلحہ، اس زمانے کا اسلحہ، تلوار ہوتا تھا، نیزہ ہوتا تھا، اور یہ چیزیں اس زمانے میں بھی بڑی قیمتی ہوتی تھی اس لیے کہ بنتی مشکل سے تھی. یہ اس نے بالا خانے میں رکھا تھا خاص جگہ میں، اور ساتھ آٹا رکھا ہوا تھا، ایک چھوٹی بوری تھی. وہ آٹا گندم کا تھا، اور وہ گندم بھی انتہائی قیمتی چیز، گندم کا آٹا، اس لیے کہ ان حضرات مدینہ منورہ والوں کی جو خوراک تھی وہ کھجوریں تھی. آپ مسلسل کھجور کھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اور یا زیادہ سے زیادہ جو اور بش، یہ ان کی خوراک تھی. وہاں گندم نہیں تھا، گندم آتا تھا یمامہ سے، مشرقی ساحل سے، نجد سے. گندم آتا تھا شام سے، پھر اس کو خاص محفوظ جگہ میں رکھا جاتا تھا، ہر کسی کو نہیں دیتے تھے. گھر کا سرپرست بڑا جس کے جیب سے پیسے خرچ ہوئے ہیں یا جو جنگجو ہوتا تھا وہ کھاتے تھے، بچہ بچایا ہوا خواتین کھاتی تھی. عام خوراک کھجوریں تھی. حضرت رفاع رضی اللہ عنہ
نے وہ آٹا بھی رکھا ہوا تھا، قیمتی چیز تھی، اسلحہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک منافق نے جو بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے منافقین تھے، وہ آیا اور اس نے چوری کی، اور چوری اس زمانے میں یوں ہوتی تھی کہ دیوار میں سوراخ کرتے تھے۔ تو ہمارے علاقے کا اصطلاح ہی یہی ہے، فنکی کر گٹ شوے دے، گٹ شوے دے، یعنی ان کے کمرے کے کسی کونے کو باہر سے نقب لگا کر اندر چور گھسایا ہے اور اس نے چوری کر کے سامان باہر نکالا ہے۔ نقب لگاتے تھے، پتھر نکالتے تھے، خصوصاً ایسے موقع پر جب بارش ہوتی ہے تو مٹی بہت نرم پڑ جاتی تھی، تو رات کو چور آتا تھا، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو اس سے بھی بچائے اور ہمیں بھی اس سے بچائے، ہم بھی ایسا نہ کریں اور ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا نہ کرے۔ تو بہت ذلت کی چیز ہے۔ تو وہ اس نے نقب لگایا، وہ آٹا اور وہ اسلحہ چوری کر کے لے گیا۔ اللہ کا کام ایسا تھا کہ اس بوری کے اندر سوراخ تھا، جب یہ چور اس کو لے جا رہا تھا تو آٹا تھوڑا تھوڑا اس سے گرتا گیا، اپنے گھر میں لے گیا، فوراً وہاں سے نکال کر کے میں پکڑا نہ جاؤں تو اپنے پڑوسی کے گھر میں رکھ دیا، یہودی، اس کو کہا یہ میری امانت ہے اپنے پاس رکھے۔ صبح ہوئی، پتہ چلا چوری ہو گئی ہے حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو۔ اس نے اپنے بھتیجے کو بتایا، سراغ لگایا گیا، کس نے چوری کی ہے؟ علامات سے پتہ چلا کہ یہودی نے چوری، اس نے منافق نے چوری کی، جن کے خاندان کا نام تھا بنو عبیرق، یعنی عبیرق کی اولاد تھی، تو اس کا نام طعمہ یا بشیر یا بشر آیا ہے۔ بہرحال بنو عبیرق کے گھر تک وہ آٹا گیا تھا، پتہ چلا، ان کو کہا گیا ہمارا سامان چوری ہو گیا ہے اور یہ نشانی ہے۔ اس نے انکار کیا، میں نے تو چوری نہیں کی۔ تو وہ جو تھوڑی سی نشانی دوسرے گھر میں گئی تھی یہودی، اس کے گھر میں پتہ لگا اس کے پاس وہ چیزیں نکل آئی۔ اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو یہاں نہیں نکلی، اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں نکل آئی، یہ تو ہماری چیزیں ہیں۔ اس نے کہا یہودی نے کہ یہ تو میرے پاس اس نے امانت رکھوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی، پہلے جب چوری نہیں نکلی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدعی کا دعویٰ گیا، گواہ نہیں تھے، مدعی سے گواہ طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بنو عبیرق کے خاندان والوں نے، مردوں نے آپس میں مشورہ کیا رات کو، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے، جبکہ رات کے وقت سرگوشیاں کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جان چھوٹے گی۔ مشورہ کرتے تھے، انہوں نے مشورہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا اس لیے کہ گواہ تو ہے نہیں تو میں نہیں پکڑا جا سکتا۔ خاندان والوں نے، چند مردوں نے اس کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ گیا، حضرت رفاع کے بھتیجے نے بات پہنچائی کہ یا رسول اللہ، میرے چچا کے گھر سے چوری ہوئی ہے اس طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو جو اصول تھے شریعت کے اس کے مطابق چوری اس سے برآمد نہیں ہوئی، اس نے انکار کیا تھا، گواہ تھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو رپورٹ لے کر گیا تھا کہا، انہوں نے، بنو عبیرق نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس شخص نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے چوری کا اور ہم نے چوری نہیں کی، یہ کتنا برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر چونکہ وہ چور نہیں دکھائی دے رہے تھے، ان کو کہا اور کوسا کہ تم نے ایک ایسے خاندان پر کہ جن کے اندر یہ بری صفت نہیں ہے، جنہوں نے جرم نہیں کیا، کیسے الزام لگایا؟ وہ کہتا ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں زمین میں دھنس جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس بات پہ ناراض ہو گئے۔ ناراض تو نہیں تھے لیکن وہ باتیں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی اثنا میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔
قرآن پاک کی یاد جب نازل ہوتی تھی تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ سمیع و بصیر ذات، وہ رات کو دیکھنے والا، دن کو دیکھنے والا، چور کو دیکھنے والا، ساس کو دیکھنے والا، سچے کو دیکھتا ہے، جھوٹے کو دیکھتا ہے، خائن کو دیکھتا ہے، امین کو دیکھتا ہے، ہر ایک اس کی نظر میں، کوئی اسے چھپ نہیں سکتا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تو خائنین کا ساتھ نہ دینا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، جن کاموں میں وحی نہیں آتی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ اجتہاد شریعت کی چوتھی دلیل ہے، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت رسول اللہ، ایک ہے اجماع امت اور ایک ہے قیاس۔ یہ اجماع اور قیاس دونوں قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آج کل بعض لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو کتاب اللہ، قرآن پاک اور حدیث کی بات تو سنتے ہیں، لیکن جب اجماع کی بات آتی ہے جو قرآن سے ثابت ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو اس نے تو راستہ تبدیل کر دیا۔ اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو وہ مجلس سے اٹھ جاتا ہے، اس نے تو راستہ تبدیل کیا، ابھی تک بیٹھا ہوا تھا، چوری کی باتیں سنے گا، زنا کی باتیں سنے گا، ڈکیتی کی باتیں سنے گا، لیکن جب اللہ کا نام اس کے کانوں میں پڑتی ہے آواز، پھر اٹھ جاتا ہے۔ اس کو ایسا چڑ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا نہیں پوچھتا، اپنے قائدین کا پوچھتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، لیکن دوسرے مجتہدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں فرق ہے۔ چاہے دوسرے مجتہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابی ہوں، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ہوتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی جاتی تو آپ فرماتے اس کا فیصلہ، لیکن بعد میں کوئی اجتہاد کرتا ہے تو وہ یا ٹھیک ہو گیا غلط، اور وہی چونکہ بند ہو چکی ہے وہی تو آتی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اصول کے مطابق کوئی مجتہد اجتہاد کرے تو اس کو اور ٹھیک ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، اور ایک ہو تو 1 اجر ملتا ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بتاتا ہوں کہ آج کل اس قسم کے لوگ اور جماعتیں نکل آئی ہیں جو لوگوں کو اس طریقے سے باتیں کرتی ہیں۔ اجتہاد کے بغیر آج کل ان مختلف معاملات ہیں جس کا حل ہے نہیں کسی کے پاس، بلکہ اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کر کے مقیس اور مقیسلے نکال کر اس کا کوئی حکم ڈھونڈیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا، اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اگر اللہ کو پسند تھا تو وہی نہیں آتی تھی، خاموشی ہوتی تھی، اور اگر ناپسند تھا تو فوراً حکم آتا کہ نہیں یہ نہیں۔ بدر کے قیدی 70 قیدی ہاتھ آئے مشرکین اور 70 مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قیدیوں کے بارے میں اجتہاد کیا جائے، ان کو ماریں یا فدیہ لیں یا آزاد بغیر فدیے کے چھوڑ دیں۔ 3 باتیں تھیں، کسی کی ایک رائے تھی، کسی کی دوسری، زیادہ تر حضرات کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور ان کے ساتھ چند صحابہ کی 1-2 صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ فیصلہ ہوا، اس پر عمل ہوا، عمل کے بعد اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب عمل ٹھیک ہے جو ہوا، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ اگر عذاب آتا تو سوائے عمر اور فلانے کے علاوہ کوئی اور اس عذاب سے نہیں بچ سکتا تھا، اس لیے کہ ان کی رائے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ تھی کہ ان کا سر قلم کر دے۔ یہ وہ سرغنے ہیں کفر کے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اودم مچایا ہے اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھی، خون بہایا جائے، فدیہ نہ لیا جائے، لیکن سب سے پہلے یہ فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ اجتہاد تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں خطا نہیں ہو سکتی اور دوسرے حضرات کے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ آدمی جب قرآن پاک کی آیات اتری تو پھر سب کچھ واضح ہو گیا، وہ سامنے بلایا گئے، پتہ چلا کہ چوری اس نے کی ہے، یہ آٹا ہے، یہ اسلحہ ہے۔ حضرت رفاع نے کہا تھا کہ مجھے آٹے کی ضرورت نہیں لیکن اسلحہ مجھے دے دے، اور پھر جب اسلحہ اور آٹا دونوں چیزیں ملی تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے وہ چیز اللہ کے راستے میں دے دی، وقف کر دی۔
یہ میرا اسلحہ بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرے میں اور لے لوں گا، مجاہدین کو دیا جائے، اور یہ آٹا بھی اللہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اندھیروں میں اپنا معاملہ نہ چھوڑے، حق کے وصول کرنے کے لیے آدمی اپنی پوری کوشش کرے اور اس کے بعد خیر خیرات کرے۔ بعض لوگ وصول نہیں کر سکتے کہ کسی سے حق، تو کہتے ہیں اللہ کے نام پر دا بوڑھائی نشکور نہ سپی روٹا یوڑا وجد اللہ بنا مریشی لیکن سپی دخلے نہ خیر آغشتے نشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مدعی تھا ایک مدعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے پاس دلائل تھے، اس کے حق میں فیصلہ کیا، دوسرے کے پاس دلائل نہیں تھے، اس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ جب وہ چلا، پیٹھ پھیر کے چل رہا تھا، صحابہ ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ الفاظ کہے چلتے وقت، واپس ہوتے وقت، حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی، یعنی فیصلہ تو میرے خلاف ہوا لیکن میرے لیے اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں ناپسند آئی۔ یہ یاد رکھیں، کبھی بعض باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن اس کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ آج کل نعت خان نعت پڑھتے ہیں، وہی ماسر سبحان اللہ وائی کنا نور پزور ہوئی، نور پزور ہوئی دا خلق کل میں اچھلی دا سبحان اللہ موقع دا نہ دا دې سبحان الله مطلب دا دی چې ما ته شا وټپو، شا را در ټپوئ که نه، نو چې یو څو کسان ورته وټپوي ټول نه وي، ټول راته وټپوئ که نه، ما سره سبحان الله وایي، ما سره چې زما آواز نور هم ښکلی شي، نور هم اوچت شي، دا هم پکې بازی اس کا مطلب یہی ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے لیکن اس کو غلط موقع پر استعمال کیا گیا۔ سچی بات کو غلط موقع پر استعمال کرنا یہ بھی خیانت ہے، یہ جگہ نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں جا کر کوئی اللہ اللہ کرے، کوئی سبحان اللہ کہے، یہ جگہ نہیں ہے اللہ کے ذکر کی۔ باہر نکلیں تب اللہ اللہ کرے۔ کوئی شخص ڈیران کے اوپر نماز پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی، یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بے وضو نماز پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھنے کی حالت نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ نے رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، یہ طریقہ نہیں ہے، آداب کے ساتھ کریں۔ تو بہرحال اس شخص نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا اور فرمایا کہ عاجز نہ بنو، اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اگر تمہارے حق میں فیصلہ نہ ہوا تب یہ الفاظ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجز سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز۔ آپ کا حق ہے، یہ شخص آپ سے چھین لے رہا ہے، آپ اتنے ڈربوک ہے کہ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے میرے یہ چیز چرا لی، مجھے مارے نہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں کیا تھا، بس صرف آنکھیں نکالی اس نے۔ آپ پوری زور لگائیں، کوشش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مال کے پیچھے مرے اپنے مال کے وصول کرنے کے لیے، چور لے جا رہا تھا، چور نے پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا اور اس کو ڈز مار دیا تو یہ شہید ہو گیا۔ ہاں چھوڑ دیا اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اپنا مال وصول کرنے کے لیے چور نے اس کو مارا تو یہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں، اس کو شہادت کا درجہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز سے پناہ مانگی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے ساتھ وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرتا تھا تو پھر وہ بدلہ لیتے تھے۔ آج کل جو بدماش ہے وہ کرتا ہے، قاتل نے قتل کیا اور لوگ کہتے ہیں اس کو معاف کر دو یار، چھوڑ دو، اس کی آنکھیں وہ لال ہو گئی ہیں، کل دوبارہ دوسرے کو مارے گا، پھر تیسرے کو مارے گا۔ آج چوری کی، اس کو چور کو جو ہے وہ چھوڑا گیا، یہ سارے خائنین ہے، وہ خائن ہے، یہ خائنین کے ساتھی ہیں، آئندہ پھر چوری کرے گا، پھر اس کو چھوڑے گا، اس لیے معاشرے کے اندر فساد پھیل گیا ہے۔ حق موقع کا، کسی اور کا، اللہ جل شانہ کا، اس کو نہیں دیا جاتا۔ جب نہیں دیا جاتا تو یہ خیانت ہے، خیانت سے معاشرے میں فساد آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ پہلے اپنی خوب زور لگاؤ، کوشش کرو، کوشش کرنے کے بعد تمہارے ہاتھ سے چلی جائے چیز تو پھر کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ حضرات سمجھ رہی ہیں یا نہیں؟
پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے حق کے وصول کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ آپ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. پھر مقدمہ کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت رفاع نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. جب ان کو واضح ہو گیا لوگوں کو کہ یہ سچ کہہ رہا تھا، اس کا مال چوری ہو گیا تھا، پھر وہ مال اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ کے راستے میں سارا خیرات کر دیا. کہ اللہ کے راستے میں سب صحابہ کرام ایسے لوگ تھے، وہ بہادر تھے، وہ صادق تھے، وہ امانت دار تھے، امین تھے. وہ ہر چیز کو، جہاں ان کے درمیان میں جھگڑا آپ حضرات تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو وہ جھگڑا اسی لیے ہوا ہے کہ ایک کہتا ہے حق اس طرف ہے، دوسرا کہتا تھا حق اس طرف ہے. یہ بھی چاہتا تھا احقاق حق اور وہ بھی چاہتا تھا احقاق حق. آپ حضرات میں بعض لوگ کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، ایسے کتابیں بھی نہ پڑھیں جس سے آپ کے ذہن کے اندر تشویش پیدا ہو جائیں تاریخ کے بعض چیزیں. لیکن اگر کسی جگہ صحابہ کرام کے بارے میں شیطان دل کے اندر غلط بات ڈالتا ہے تو وہاں پر صحابہ ایک بھی حق کا طالب ہوتا تھا، دوسرا بھی حق. وہ بھی چاہتا تھا کہ حق حقدار کو مل جائے، دوسرا بھی چاہتا تھا کہ حق حقدار کو مل جائے. ان دونوں حضرات کے درمیان میں کبھی تو میں ہوئی لڑائی ہوئی جس میں شہادتیں بھی واقع ہو. یہ دونوں اجتہاد، اس میں سے کوئی ایک اجتہادی خطا اور غلطی پر ہوتا تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر فیصلہ کیا، وہ چیز ان کو مل گئی تو وہ بہت شرمائے، اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، سب کو منع کیا کہ تم تو اس کا ساتھ دے رہے تھے لیکن قیامت میں اس کا ساتھ کیسے دو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معمولی اس رجحان پر تنبیہ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہوا تھا، لیکن آپ سید الرسل، خاتم النبیین، افضل البشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو اونچا درجہ ہوتا تھا اس کو آپ نے اختیار نہیں کیا، اس سے تھوڑا نیچے درجہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آتی تھی. جب پتہ چلا اس چور کے بارے میں کہ چوری تو قرآن پاک میں واضح ہو گئی، آیات نازل ہوئی، تو وہ مدینہ منورہ سے بھاگا اس ڈر سے کہ میرا ہاتھ کٹے گا. چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، وہ بھاگ گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ ان کے خاندان والوں کا جو اس کا ساتھ دے رہے تھے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا. ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، ایک شخص ایک کسی کو قتل کرتا ہے، قتل باپ نے کیا ہے، اس کا بیٹا، اس کے بھائی، اس کے یہ کوئی بھی سامنے آ جائے اس کو قتل کرتے ہیں، اور ایک کے بدلے میں 2 3 4 قتل ہوتے ہیں اور سزا کسی جو وہ جاری نہیں ہوتی. یہ سب خیانت ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے اندر قصاص بدلہ لینے میں پوری زندگی ہے، دنیا میں چین سے رہو گے اگر ایک قاتل سے یہ اعلان کیا گیا اور واقعتاً اس کے اوپر یہ جاری کیا گیا. لیکن نہیں ہوتا تو اموات بھی واقع ہوتی ہیں، فساد بھی ہوتا ہے، ہر آدمی بے چین اور پریشان ہوتا ہے. میں کیا کروں؟ وہ آدمی جس نے چوری کی تھی وہ مدینہ منورہ سے بھاگ گیا اور مکہ مکرمہ چلا گیا. مشرکین کا گھر تھا اس وقت. جب مکہ مکرمہ گیا تو جب انسان کے اندر کوئی عادت آتی ہے، خوئی دے سوڑی سو رہے تھے. آج کل تو کسی کو پشتو بھی نہیں آتی. میں بعض متلونه ویم، بعض حضرات په نه پوهیږي، وایي چې دا ته کومه پښتو وایې؟ نو دا ما څه سپوږمۍ کې خو نه ده زده کړي، خو دغه معاشره کې مې زده کړي د خپلو مشرانو. زه اوس هم بعض ټکي د مور نه تپوس کوم، والدینه، ځکه چې خپلې ژبې سره مې مینه ده. جب آدمی اپنی زبان میں تعبیر نہ کر سکے تو پھر عربی اور انگلش اور اردو کیا بولے گا. اس لیے آج کل کوئی زبان نہیں رہی. بسوں کے اندر اوپر لکھے ہوئے جملے میں دیکھتا ہوں اردو میں وہ ساری غلط، پشتو میں دیکھتا ہوں ساری غلط. انگلش تو ہے ہی کسی اور کی زبان. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. دوسروں کی انگریزی تو ہمیں پوری طریقے سے نہیں ہے. وہاں پتہ چلے گا جس معاشرے کے اندر ہم جاتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کی زبان کیسی ہے. تو نہ اپنی پشتو باقی رہی، نہ اردو باقی رہی قومی زبان، نہ عربی باقی رہی جو ہماری مذہبی زبان ہے، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. اپنی مادری زبان اچھی طریقے سے سیکھنی چاہیے. تو وہ وہاں گیا
خوئی بدلی گی نا، وہاں چلا گیا تو وہاں بھی چوری کرتا تھا مکہ مکرمہ میں. تو ایک کسی گھر میں اس نے نقب لگائی، پتھر نکالے، گھر میں گھس رہا تھا، وہ دیوار اس پہ گر گئی، اسی کے نیچے مر گیا، اور اسی طریقے سے مرا. بظاہر وہ مسلمان تھا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل معاشرے کے اندر خیانت کی وجہ سے فساد آیا ہے، اور پورے امت مسلمہ کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے، اور تمام قوموں کے اندر یہ گن پایا جاتا ہے. یہودیوں کے اندر ہے، عیسائیوں کے اندر ہے، ہندوؤں کے اندر ہے، بت پرستوں کے اندر ہے، ہر قوم کے اندر ہے. اس لیے کوئی شخص بھی معاملاتی اعتبار سے قابل اعتماد نہیں رہا، اس پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. معاملے کے اندر بھی وہ خائن ہے، وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے. وہ قانون سے ڈرتا ہے، لیکن قانون سے بالاتر ہو کر وہ آپ کے ساتھ ایسا گیم کھیلے گا کہ آپ کا سارا سرمایہ ہڑپ کر لے گا، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں خیانت سے بچائے اور ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے. آمین.